ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں۔ جناب صدر، حکم صاحبان، معقر اساتذہ اکرام اور جامعہ حفصہ کی نونہالوں، آج کی اس وزم خطابت میں میرا عنوان ہے امت کے بیٹے اور فتنہ ارتداد۔ سامعین کرام اور سامعات، زمانہ جاہلیت میں جب کسی گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی تو اس گھر کے تمام افراد کا چہرہ شرم سے جھک جاتا تھا، اس عار اور شرمندگی کی وجہ سے زندہ اسے درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اسی دور میں جب اسلام نے اپنی پاک کی نبی بکھرنا شروع کر دیا تو اس نے ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ بیٹی کو جتنا منحوس سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اسے اتنا ہی خوش قسمت اور بابرکت بنا دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من ابتلیا بشیء من البنات فصبر علیہن کن لہ حجابا من النار کا مصداق ٹھہرایا۔ اسلام ہے واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو اتنا بلند مقام عطا کیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام ہی نے جنت کو ماں کے قدموں میں پانے کا تصور دیا۔ اسلام ہی نے لڑکیوں کی پرورش کرنے والوں کو جنت کا مزدہ سنایا۔ اسلام ہی نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کو فرض قرار دیا، لیکن آج اعدائے اسلام نے اسے بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے سازش سے رچے۔ ان میں سے سب سے بڑی سازش سے بڑا فتنہ ہے جو ہمارے بھارت میں بپا ہے، اور لڑکیوں کا ارتداد، یعنی مسلم لڑکیوں غیر مسلم لڑکوں کے پیار کے جال میں پھنسا کر ان کو اسلام سے برگشت اور انہیں مرتد بنا دینا اور انہیں غیر مسلم بنا کر شادی رچانا، یہی وہ فتنہ ہے جو RSS کی بہت بڑی گھنونی سازش ہے۔ اس نے اعلان کر رکھا ہے جو نوجوان کسی مسلم لڑکی کو پیار کے جال میں پھنسا کر شادی کر کے لائے گا اسے 2 لاکھ روپے نقد رہائش کے فریٹ دیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ RSS کے بھیڑے پاگل کتوں کی طرح مسلم بھولی بھالی بچوں کے پیچھے پڑ گئے۔ دنیاوی لالچ، پیار کا جھاس اور مختلف ہتھ کنڈے اپنا کر مسلم لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، اپنے آقاؤں سے داد تحسین حاصل کرتے ہیں، اور یہ زیادہ تر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے مسلم بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نوخیز دین ناآشنا مسلم لڑکے اور غیر مسلم لڑکوں کے جھانسے میں پڑ کر اپنا دین و ایمان، عصمت و عفت نیلام کر رہی ہے۔ انہی چیزوں سے مطالبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے بڑھ جائے، اسے کفر کے حالات میں مرے تو اس کا عمل دنیا و آخرت میں غارت ہو جائیں گے، اور یہی لوگ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دوسری مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ویفعل ذلک من اللہ فی شیء۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ میری عزیزہ بہنوں، قرآن کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں جو ہمیں دشمن اسلام سے دوستی گاٹنے سے منع کرتی ہے۔ پھر کیا اسباب عامل ہے کہ نوجوان نوخیز مسلم لڑکے ان کے چنگل میں پھنس جاتی ہے، اپنی عفت اور عصمت، دین و ایمان کی سودا کر بیٹھتی ہے۔ اور ہم اس طرح کے حادثات پر غور و فکر کریں تو ہمیں بہت سارے اسباب عامل سامنے آتے ہیں۔ آئیے ذرا وجوہات کو سماعت کرتے ہیں۔ نمبر 1، دینی احکام سے ناواقفیت اور جہالت، دین سے دوری، احکام الہی، ہدایت رسم عمل نہ کرنا۔ نمبر 2، غیر مسلموں کا رسم و رواج کو اپنانا، ان کی تہذیب و تمدن کو بانظر تحسین دیکھنا، ان کی شادی بیاہ کے طور طریقوں کو مسلم معاشرے میں پھیلنے دینا، ہر طرح ان کی نقل کرنا۔ نمبر 3، والدین کی لاپرواہی اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہ کرنا، ان کو وقت نہ دینا، ان کی صحیح نگرانی کرنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلم بہنوں کو فتنہ ارتداد سے بچائے رکھے، آمین۔ آخر میں شعر کا ساتھ جدا ہونا چاہتی ہوں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔